آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، اس کلپ میں آپ کے سامنے جو عنوان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایصال ثواب کی شرائط۔ بدنی اور مالی ہر قسم کی عبادت کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے چند بنیادی اور اصولی شرطیں ہیں۔ جب تک وہ نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز ایک عبادت ہے، مگر اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں۔ اب کوئی مسلمان نماز کی شرائط کو کوئی اہمیت نہ دے اور شرائط کو پامال کرتے ہوئے ساری زندگی نماز پڑھتا رہے تو عند اللہ یہ شخص مجرم ہے۔ دیکھنے میں تو یہ عبادت کر رہا ہے، مگر اس کی شرائط کو نظر انداز کرنے کی یہ ترتیب ثواب کی بجائے عذاب کا مستحق بنائے گی۔ آج کل لوگ ایصال ثواب تو کرتے ہیں، مگر اس کی شرائط کا خیال نہیں کرتے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہیں اس بات کا شوق ہے کہ ہمارے دیے ہوئے عطیات اور صدقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، ان سے گزارش ہے کہ ان شرائط کو توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کریں۔ پہلی شرط، ایصال ثواب کی پہلی شرط، میت مومن اور صحیح العقیدہ مسلمان ہو، گو کتنی ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایصال ثواب کرنے والا بھی مومن اور مسلمان ہو، ورنہ سب محنت رائے گاں جائے گی۔ شرط نمبر 2، ایسی کسی عبادت میں ریا، نام و نمود، شہرت اور اپنی مصنوعی عزت اور ناک کی حفاظت کا ہرگز سوال نہ ہو، اور نہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کا خیال ہی دل میں ہو۔ معزز سامعین کرام، ہمارے زمانے میں فوتگی کے موقع پر جو رسوم مثلاً قلخانی، جمعرات اور چہلم وغیرہ ہوتے ہیں، یہ صرف برادری کے ڈر سے کیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ لوگ قرض اٹھا کر طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ان دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ جتنی رقم تم دعوت پر خرچ کر رہے ہو وہ رقم کسی یتیم یا بیوہ عورت کو دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ دعوت نہ کی تو برادری روٹھ جائے گی۔ جب نیت ہی برادری کو راضی کرنے کی ہے تو ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ جب ثواب کرنے والے کو ہی ثواب نہ ملا تو آگے میت کو کیا بھیجے گا؟ ان تجربات سے گزرتے ہوئے اب تو کئی سال ہو گئے۔ علاقے میں مسجد یا مدرسہ زیر تعمیر ہو تو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان رسموں کے شیدائی ہیں، ان سے جب مسجد و مدرسہ میں حصہ ملانے کے لیے کہا جائے تو وہ 50 یا 100 کا نوٹ نکال کر دے دیتے ہیں، لیکن جب ان کے ہاں کلخانی ہوتی ہے تو 50,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ بندہ نے ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ اس بات کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے کہ لوگ صرف اپنی ناک بچانے کی خاطر یہ رسوم بجا لاتے ہیں۔ اگر وہ ان رسوم کو حکم شرعی سمجھتے ہیں تو دیگر شرعی فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عشر، شرعی پردہ، نظر کی حفاظت، داڑھی وغیرہ پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جو شخص دین سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنی ہی شدت سے ان رسموں کا پابند ہوتا ہے۔ ایصال ثواب اگر شرعی حکم ہے تو مذکورہ فرائض کیا شرعی حکم نہیں ہے؟ ان رسوم کے کرنے والوں کو جب کہا جائے کہ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق عشری یعنی وراثت دو تو ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، اور قطعاً
بیٹیوں اور ہمشیرگان کو ان کا حق شرعی دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ان کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں۔ کئی مربع زمینوں کے مالک ہونے کے باوجود عشر نہیں دیتے۔ بہرحال برادری کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں لیکن نام اللہ تعالیٰ کا لیا جاتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے خالق و مالک اور کریم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے ایک عزیز فوت ہوئے، میں ان کے ورثاء کو ان رسوم سے روکنے کی غرض اور سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنے کی تلقین کے لیے حاضر ہوا۔ تقریباً 3 گھنٹے مسلسل انہیں یہ مسائل سمجھائے، دیوبندی بریلوی اکابر کے فتاوی بھی سنائے اور عرض کیا کہ اولین فرصت میں میت کی وراثت تقسیم کریں، پھر تقسیم وراثت کے بعد ہر بالغ وارث چاہے تو اپنا حصہ فقراء کو صدقہ خیرات کر دے، یا پھر فلاں دینی جامعہ میں جہاں روزانہ 1000 مسافر طلباء کے لیے کھانا پکتا ہے وہاں جا کر طلباء کو کھانا کھلا دیں، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں، لیکن برادری کی دعوت عام نہ کریں۔ اس سے دیوبندی بریلوی علماء نے منع کیا ہے اور اسے بدعت لکھا ہے۔ میرے ان دلائل اور وعظ و نصیحت کے جواب میں انہوں نے کہا، مولانا صاحب ہمیں آپ کی سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں لیکن ہم برادری کی دعوت ضرور کریں گے۔ میں نے عرض کیا، سمجھنے کے باوجود بھی کریں گے؟ آخر کیوں؟ کہنے لگے، اگر ہم نتیجہ پر دعوت نہ کی تو برادری کے تانوں کا کیا جواب دیں گے؟ 3 گھنٹے کی اس مارکہ آرائی کے بعد میں ناکام لوٹ آیا اور شیطان جیت گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ 50,000 روپے خرچ کر کے عظیم الشان دعوت کا انتظام کیا گیا۔ میں نے پوچھا 50,000 کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ وفات پا جانے والے شخص کی موٹر سائیکل بیچ کر یہ رقم حاصل کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تقسیم میں وراثت کے بعد یہ 50,000 کسی رفاہی کام پر لگا دیے جاتے یا صدقہ جاریہ کا اہتمام کر دیا جاتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ مذکورہ رسوم صرف بدعات ہی نہیں، شرک بھی ہے، جسے حدیث پاک میں شرک اصغر کا نام دیا گیا ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا وہ مخلوق کی رضا اور خوشی کے لیے کیا جا رہا ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ لوگوں کے انہی حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر فقہا نے کلخانی وغیرہ کے کھانوں کو وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت شامل کر کے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح اہل مکہ بتوں کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے تھے تو اللہ نے ایسے جانور کو حرام قرار دیا، ایسے ہی ایام وفات میں ہونے والی دعوت برادری کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، لہٰذا ایسی دعوت کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، ہر کلخانی اور چہلم کے پیچھے یہی نظریہ کار فرما ہے۔ ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے گھروں میں فاقہ کا راج ہے، تاہم ان گھروں میں فوتگی ہو جانے پر کلخانی ضرور ہوئی، اگرچہ اس کے لیے قرض بھی اٹھایا، اور گھر میں لے جا کر اور گھر میں لے کر رکھی ہوئی گندم جو محض 1 ماہ کے لیے ان غریبوں کے کام آتی، وہ بھی بیچ کر برادری کے پیٹ پالے گئے۔ ایسے واقعات اگر لکھنا چاہوں تو اور بتانا چاہوں تو کئی گھنٹے بیت جائیں گے۔ اختصار کے پیش نظر اکابر کے صرف 2 ہی واقعات پڑھیے جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معالم العرفان جلد نمبر 19 صفحہ 220 پر یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مرنے کی رسومات میں بے جا اسراف کیا جاتا ہے، یہ 3 ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے۔ مردہ چاہے عذاب میں مبتلا ہو جائے، رسوم ادا ہونی چاہیے۔ ہمارے ملنے والے ایک صاحب نے بیان کیا
کہ ایک شخص کی لاہور میں شادی ہوئی، کچھ عرصہ بعد بیوی ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کر فوت ہو گئی، بیچارہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ 3 دن کے بعد جانے لگا کہ کوئی مزدوری کروں، بچے کی پرورش بھی ذمہ ہے۔ تو ساس اور سسر کہنے لگے کدھر جاتے ہو، آگے چہلم آ رہا ہے، وہ کون کرے گا، اس کے لیے رقم ادا کر کے جاؤ۔ بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، ناچار گھر کے برتن بیچ کر 300 روپے دیے تاکہ چہلم کی رسم ادا کر سکیں۔ یہ سن 1982 کی بات ہے۔ تب کہیں جا کر اس کی جان چھوٹی اور محنت مزدوری کے لیے جا سکا۔ یہ حضرت مولانا عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معالم العرفان میں قصہ بیان فرمایا ہے۔ دوسرا قصہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایصال ثواب کی مروجہ رسوم صرف بدعت ہی نہیں بلکہ شرک بھی ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا تھا وہ مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی بھی معمولی نہیں، ایک دینی مدرسہ کے محتمم، یعنی وہ مولوی جو مولوی گر بھی ہیں، میرے شاگرد ہیں، بہت مخلص، بڑے ہی محبت والے، بڑے ہی اطاعت گزار۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کے نام سے تیجے کے منصوبے بننے لگے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ طریقہ ناجائز و بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، اس طریقہ کا اسلام میں ثبوت نہیں، سنت کے مطابق ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو پسند کیوں نہیں آتا؟ مولوی صاحب نے جو اتنے خدمت گزار اور ہر بات ماننے والے تھے، میری یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے اگر یہ رسمیں نہ کی تو برادری ناراض ہو جائے گی، دنیا میں ناک کٹ جائے گی۔ میں نے کہا پہلے تو میں اس کو صرف بدعت سمجھتا رہا، اب معلوم ہوا کہ یہ رسم شرک بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کر رہے، برادری کو اللہ بنا رکھا ہے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ برادری میں ناک کٹ جانے کی فکر سوار ہے، آخرت میں خواہ گردن ہی کٹ جائے اس کی فکر اور پرواہ نہیں۔ حضرت نے یہ قصہ اپنے واعظ صراط مستقیم میں بیان فرمایا جو الرشید کراچی والوں نے شائع کیا ہے۔ تو محترم سامعین، اس کلپ میں صرف 2 شرطیں بیان ہو سکی ہیں، اب انشاءاللہ اگلے کلپ میں ایصال ثواب کی مزید شرائط کا بیان ہوگا۔